اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے دو موضوع ہیں، دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ الیکشن جو دوبارہ ہو رہا ہے، جن جن سیٹوں پہ دو سیٹیں جیتی تھی یہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پورا زور لگانے کے باوجود آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر ملک کے موضوع پہ سب سے پہلے تعارف ہو جائے۔ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا بھی۔ تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ پہلے پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ ایک پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ یہ بولنا ہے، تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا ہے۔ جو حق سچ کی آواز ہیں، حق سچ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کیا کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ میرے چینل کی جو انکم ہے اس میں سے 50% میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، پیسے نہیں دیتا ہوں، پیسے دے کے فقیر نہیں بناتا ہوں، مانگنے والا نہیں بناتا ہوں۔ میں گھر کے سربراہ کو ہر مہینے کاروبار کرا کے دیتا ہوں، کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کو کھوکھا بنا دیا، کسی کو ٹھیا لگا دیا، بعد میں پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کوئی بیوہ عورت ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کو سلائی مشین لے کے دے دی، اس طریقے سے روزگار کا ذریعہ بنا دیتا ہوں۔ تو اس کی میں ویڈیو بھی نہیں بناتا ہوں تاکہ ان کے عزت نفس بھی قائم رہے، بالکل جیسے حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، میں اس پہ عمل کرتے ہوئے دیتا ہوں۔ تو یہ اس میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ لوگوں کے۔ آپ لوگوں سے مجھے یہ صرف ایک فیور چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں، خود بھی کریں اور اپنے فیملی ممبران سے بھی کروائیں۔ جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، یاد سے لازمی طور پہ ان سب سے کروائیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ دیکھیں یہی کچھ آخرت میں کام آنا ہے، باقی ہر چیز ادھر ہی رہ جانی ہے۔ کسی کا روزگار لگوا دینا، اس میں مدد فراہم کر دینا، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا۔ جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی ثواب انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور جو 5-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے نا اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا زیادہ سے زیادہ لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ حق سچ کی فتح کس طریقے سے ہوتی ہے۔ جھوٹے کیس بنائے گئے تھے، جھوٹ بول کے بنائے گئے تھے عمران کے دور میں، تو وہ آہستہ آہستہ دیکھیں سب بری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سال ان کو جیلوں کے اندر رکھا ہے، 2 سال رکھا ہے، 3 سال حمزہ شہباز نے جیل کاٹی ہے، 2 سال نواز شریف نے کاٹی ہے، 8 مہینے مریم نواز نے کاٹی ہے۔ کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟
मैं तो कहता हूँ कि जो नाहक इस तरह सजा देता है ना जज, उस जज को सबसे पहले उल्टा लटकाना चाहिए। उसको दड़ा मरच वाला डंडा ना नीचे से घुसेड़ के ना तो मुंह से निकालना चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कैसे फैसले करते रहे हैं। और उन उस जज को, उन जजों को खास तौर पे उल्टा लटका के ना तो लिथरोल करनी चाहिए, जिन्होंने इन दहशत गर्दों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। अभी इनके इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे, जब इनको सजाएं हो जाएंगी तो दोबारा इलेक्शन होगा, उस पर जो पैसा लगेगा वो इन जजों के बाप का पैसा है, वो हम सब के खून पसीने की कमाई है। ये मैं तो कहता हूँ जो 2 सीटों पे खड़े होते हैं ना, इनको भी जो है ना बाद में वो इलेक्शन का पूरा खर्चा इनसे वसूल करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जो 2-2 3-3 सीटों पे खड़े हो जाते हैं और 2-2 3-3 सीटें जीत के दोबारा फिर एक सीट रख के बकाया छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा उस पर इलेक्शन होता है, दोबारा पैसा ज़ाया होता है। ये आसान नहीं है, ये इस पे बहुत खर्चा होता है। और आजकल मुल्क की ये पोजीशन बनी हुई है। हाँ, एक खुशखबरी भी है। नवाज शरीफ, मैं आप लोगों को बता दूं, यूथियो गौर से सुनो, आंखें खोल के कान खोल के सुनो। ना तो कभी पूरी जिंदगी नवाज शरीफ ने तनख्वाह लिया है, ना शहबाज शरीफ ने लिया है, और ना ही मरियम नवाज ले रही है। अब इनका देखा देखी जरदारी साहब ने भी कह दिया जी मैं भी तनख्वाह नहीं लूंगा। तो तमाम काबीना के वजीरों ने भी कहा जी कि हम भी तनख्वाह नहीं लेंगे और मराहत भी नहीं लेंगे। ये होती है मुल्क से वफादारी। ये क्या मुल्क हुआ कि जहां 10 साल के पीके की जायल अवाम पे आप लोग हुकूमत कर रहे हो। 8 अरब का सूबा कर्जदार था, इस वक्त 996 अरब का, 987 अरब का कर्जदार है। ये पैसा कहाँ गया? ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई स्कूल बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई रोड बना, ना कोई बड़ा मंसूबा लगा। लगा तो लगा, क्या लगा? लंगर खाने बने, अंडे मुर्गियां कट्टे, बस। ये किसी भी, ये यूथियों की तरक्की का राज हो सकता है, मुल्क की तरक्की का हरगिज नहीं हो सकता है। तो आए दिन ये पिछले 1 साल से बकवास सुन रहे हैं कि आज जी खान साहब रिहा हो जाएंगे, आज जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, आज जी आर्मी चीफ। और ये जायल के बच्चे ऐसे जलील इंसान हैं कि ये फिर उनको व्यूज देते हैं, उनको ही सुनते हैं, उनको ही देखते हैं, जो रोज इन्हें धोखा दे रहे हैं। इनके दिमाग को अल्लाह ने माफ कर दिया हुआ है। पहली बात यह है कि ये तो ईमान से ही खारिज है, क्योंकि ये तो कादियानियों की जमात है, मुसलमानों की है ही नहीं है। ये इमरान नियाजी खुद भी कादियानी है। ये देखें, हम कहते हैं 1 लाख, कम और बेश 1,24,000 पैगम्बर, जबकि इमरान नियाजी की मेरे पास वीडियो अगर किसी को चाहिए हो तो वो कहता है 1,40,000। हम कहते हैं हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं 1,24,000 कम और पेश। वो कहते हैं 1,40,000 कम और पेश। तो बल्कि वो कन्फर्म कहते हैं 1,40,000। और ये कादियानियों की किताब में मिर्जा मरदूद ने लिखा था कि 1,40,000। तो मतलब ये है कि कादियानियों की जमात ही है ना, इसमें 99% कादियानी है और ये उनकी ही जमात है। और ये जमात नहीं है, ये एक फितना है जो कि यहूदियों का फैलाया हुआ फितना है, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, इस्लामी ममालिक को कमज़ोर करने के लिए। देखें, अवाम को और फ़ौज को लड़ा के पहले फ़ौज को कमज़ोर किया। इराक की बेहतरीन फ़ौज थी, उसको अवाम, अपनी ही अवाम के साथ लड़ा के कमज़ोर किया गया। वो देखे उस मुल्क पे कब्ज़ा हो गया, क्योंकि जहाँ पे फ़ौज कमज़ोर हो जाती है ना, तो उस मुल्क पे फिर कब्ज़ा हो जाता है, वो मुल्क फिर आज़ाद नहीं रहता है। देख ले, इराक पे कब्ज़ा हो गया ना, लीबिया पे कब्ज़ा हो गया ना, लीबिया की भी बेहतरीन मजबूत तरीन फौज थी। और अब वो लोग रो रहे हैं कज़ाफ़ी को, अब महंगाई का एक तूफ़ान आया अब वहाँ पे। अब अवाम को, ये अवाम है ही इसी काबल। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गद्दार मुसलमानों के अंदर ही हैं। अगर ये गद्दार ना होते तो अली को शिकस्त देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। अली को इन गद्दारों ने ही शहीद किया, उस्मान को इन गद्दारों ने शहीद किया, उमर को इन गद्दारों ने शहीद किया, हज़रत अबू बकर को इन गद्दारों ने शहीद किया। क्या क्या इनकी गद्दारियों की दास्तान सुनाऊं।
یہ غدار اب پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے اللہ کی مدد حاصل رہی تو انشاءاللہ اس میں یہ ناکام رہیں گے۔ نہ تو پاکستان کی فوج کمزور ہوگی اور نہ ہی عوام فوج کے ساتھ لڑیں گے۔ کوشش انہوں نے بہت کی تھی، یہ 9 مئی کے واقعات میں پوری کوشش تھی ان کی کہ ان کو لاشیں چاہیے۔ یہ تو فوج کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے بہترین حکمت عملی کو اپنایا اور ان کو لاشیں نہیں دی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب لاہور کے حلقے NA-19 جو مریم نواز نے قومی اسمبلی کا حلقہ NA-19 چھوڑا ہے نا، وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں اپریل میں، 19 اپریل کو۔ تو وہاں پہ وہ اتار رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اسی کو ہی اتار دیں گے ٹکٹ جس کو پہلے ملا تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون انشاءاللہ اتارے گی حسین نواز کو، نواز شریف کے بیٹے کو، کیونکہ اب وہ تمام کیسوں سے بری ہو گئے ہیں، اس کو اتارا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی کسی نہ کسی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح الیکشن آ رہے ہیں اس کے سینٹ کے، اس میں بھی انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ ورکروں کو جگہ دی جائے۔ تو ہر پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں مخلص ورکر، محنتی ورکر۔ یہ پی ٹی آئی میں جتنے بھی ہیں نا، یہ ان کے ورکر نہیں ہیں، یہ وہ بدوائے ہوئے بدبخت لوگ ہیں نا۔ انگلینڈ میں ایک دیکھیں، ایک ہے وہ یوتھ، کسی یوتھ سے پوچھو نا باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے، وہ جی ہمیں کیا غرض ہے پاکستان سے، IMF نہیں قرضہ دیتی ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مطلب عمران نہیں ہے تو ملک بھی نہیں ہے، یہ ان کا وہ ہے فلسفہ۔ جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان میں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے جاہل اس میں شامل ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ وہ جماعت ہے جو بچیاں نچانے والی ہے، جو دھرنوں میں عیاشیاں کرنے والی ہے۔ یہ زمان پارک میں کیا ہوتا تھا، زمان پارک نہیں تھا، وہ زنا پارک بن گیا ہوا تھا، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا تھا یہ کسی کو نہیں پتا۔ آشیانہ سینٹر کی 14 سال کی یتیم بچیوں تک کو اس درندے نے نہیں چھوڑا تھا، اس نے اور اس مردود راجہ بشارت نے، ان دونوں نے مل کے۔ یہ راجہ بشارت سب سے زیادہ ظالم آدمی ہے اور اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے، ان کا باہر آنا ناممکن ہے۔ زندگی میں یہ باہر انشاءاللہ نہیں آئے گا، اس کے لاش ہی باہر آئے گی، مر کے یہ باہر آئے گا مردود، زندہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے ان کو کہ مجھے، یہ یوتھ یہ کہہ رہے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یوتھ کیوں، وہ تو منتیں کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ بھجوا دو یا انگلینڈ بھجوا دو یا اسرائیل بھجوا دو، 3 ممالک اس نے لسٹ دی ہے۔ لیکن یہاں سے اس کو جواب یہ طاقتور حلقوں کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اگر جانا ہے تو پھر سعودیہ کے لیے اجازت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی ملک کے لیے اجازت نہیں مل سکتی ہے۔ سعودیہ اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں نا امریکہ میں، جن کا ایجنٹ ہے یہ امریکہ، اسرائیل اور انگلینڈ، وہ اس کو لینے کو تیار ہے، کینیڈا اس کو لینے کو تیار ہے، کیونکہ ان کا یہ غلام ہے نا، یہ وہ اس کے آقا ہے، یہ انہی کی لائن پہ چل کے ملک کو تباہ کر رہا تھا نا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ بچوں کو پنجاب گورنمنٹ نے کافی کور کر لیا ہے۔ بینکوں سے جو قرضہ لیا گیا تھا نا، پرویز الہی نے لیا تھا، یہ سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو جس کو خود عمران نیازی کہتا تھا، اس نے جو قرضہ لیا ہوا تھا بینکوں سے، الحمدللہ ابھی 10-15 دن ہوئے ہیں مریم نواز کو حکومت سنبھالے ہوئے۔ میں پہلے مخالفت کر رہا تھا اس کی کہ اس نے ڈبو دینا ہے، اس میں اتنا وہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کو کہ اس نے شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اتنے کام ان 15 دنوں میں ہوئے ہیں، تو سوچو یوتھیو 5 سالوں میں پنجاب کہاں سے کہاں ہوگا۔ یہ 5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کیا ہے نا پنجاب میں، کوئی ایک منصوبہ بتا دو سوائے قرضے لینے کے اور پیسے۔ لاہور پورے کا پورا کچرا گھر بن گیا ہوا تھا،
کچرے کا ڈیم بن گیا ہوا تھا، کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کو یہاں سے ترکی کی کمپنی کو ٹھیکہ ملا ہوا تھا، اس کو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا، ڈھیر لگے ہوئے تھے کوڑے کے، پورا لاہور گلیز ہو گیا تھا۔ لیکن لاہور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو جوتے مار کے نہ تو ان کے دماغ کو درست کیا جائے۔ سب سے اگر گھٹیا قوم ہے نا تو وہ پاکستانی ہے، سب سے گھٹیا پورے ورلڈ میں، سب سے اگر گھٹیا جو ہے نا، وہ سارے نہیں لیکن یہ جو عقل کے اندھے ہیں نا یہ ہے۔ فیصل آباد میں خود 2 دن پہلے فیصل آباد گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرا بندہ پی ٹی آئی کی حمایتی ہے۔ میں نے پھر 1-2 کو ایسا ٹھنڈا کیا نا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کس سے پالا پڑا تھا۔ کہ دیکھیں ملک کا سوچیں پہلے کہ اس پارٹی نے ملک کو کیا دیا ہے سوائے اس کے تباہی بربادی کے۔ 75 سال کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کیے، کام 1 روپے کا نہیں کیا۔ کے پی کے صوبے میں 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ایک کوئی منصوبہ کوئی یوتھ کیا بتا دے کہ یہ منصوبہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے سوائے کرپشن کے۔ 8 ارب کا صوبہ قرض دار تھا، 987 ارب کا قرض دار ہے، اور یہ اپریل میں تنخواہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ کیوں آیا تھا علی امین گنڈا پور؟ اچھا، علی امین گنڈا پور نے کل لوگوں کو اکسانا اب شروع کر دیا ہے۔ کل ایک جلسے میں کہہ رہا ہے جی کہ جو بھی کوئی افسر رشوت مانگے تو اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دو۔ مطلب یہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ کسی طریقے سے افراتفری ان کا کام ہی یہی ہے، افراتفری پھیلانا۔ یہ اس پارٹی نے ہی افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ دیے، پاکستانی، یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی یہ ہوا ہے کہ یہ فوج تک پہنچ گئے تھے، آرمی تک پہنچ گئے ہوئے تھے، یہ اس قدر یہ تھا۔ کیونکہ کے پی کے میں ہر ضلع میں ہر تحصیل میں یہ جعلی کاغذات بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو 10-10 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ لے کے نا پاکستانی شناختی کارڈ، پاکستانی پاسپورٹ، پاکستانی ڈومیسائل، ہر چیز دی جا رہی ہے۔ تو پولیس میں کے پی کے کی پولیس میں 99% افغانی ہیں۔ ابھی بھی تحقیق کریں نا، نادرا کے ان کا ڈیٹا چیک کریں، ان کا پیچھے کوئی نہیں ہوگا، وہ جعلی اس پہ بھرتی ہوئے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کے، جعلی پاسپورٹ ہے ان کے پاس۔ سعودیہ میں پتہ نہیں 70,000 کے قریب پکڑے گئے ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ پہ سعودیہ میں کام کر رہے تھے، اور سعودیہ میں جو بم دھماکہ ہوا تھا نا اس کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے، اس کے بعد ہی تحقیقات شروع ہوئی تھی۔ تو اب انشاءاللہ یہاں پہ جو وہ نادرا کا چیئرمین تھا نا پی ٹی آئی کے دور میں، یہ اس مردود نے سب کچھ کیا تھا اور عمران کے کہنے پہ کیا تھا یہ جعلی سرٹیفکیٹ دینا، کیونکہ عمران کا تو یہ نانکا ہے نا افغانستان، اس کے تو ماں افغانن تھی، اور کون تھی؟ قادیانی۔ اس کی والدہ گارنٹی کے ساتھ، میں روزے کی حالت میں جھوٹے پہ لعنت، گارنٹی کے ساتھ قادیانی تھی۔ اس کا کزن ہے جو یہ وہ اللہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، شاہد برکی۔ اس کی خالہ جو ہے نا، اس کی امی کی سکی بہن، وہ اللہ اپنے آپ کو قادیانی کہتی ہے۔ اور اسی طرح اس میں جتنے بھی پی ٹی آئی میں لوگ ہیں نا اس میں 99% قادیانی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنا ایمان بچائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں، نوجوان نسل کو بچائیں۔ نوجوان نسل اس وقت مکمل طور پہ ان کے نرغے میں آ چکی ہے، ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کہاں کا پہلے کبھی کسی نے سنا تھا کہ سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگانے پہ بیٹے نے باپ نے کیا کیا؟ صرف منع کیا کہ بھائی ووٹ بشک پی ٹی آئی کو ہی دے دینا، جھنڈا گھر پہ نہ لگاؤ، کیونکہ ہم اسلامی، وہ جماعت اسلامی کے تھے، تو جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، تو جھنڈا نہ لگاؤ۔ اس نے کہا میں لگاؤں گا، بس اسی طرح بحث ہوئی تو اس نے بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا باپ کو بھی غصہ آ گیا، اس نے پستول نکالا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں گاڑ دیں، وہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کوس رہا ہے عمران نیازی کو۔ یہ ایسے ہی لوگوں کی بددعا لگ گئی ہے اس مردود کو۔ اور یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا وہ اس کی میں بتاؤں، شیر افضل مروت،
وہ ایسا مردود آدمی ہے، جب بھی منہ کھولتا ہے نا اس کے منہ سے گند ہی نکلتا ہے، غلیظ ترین زبان رکھنے والا وہ غلیظ ترین انسان ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ صاف مکر گیا ہے جی کہ میں نے تو یہ الفاظ کہے ہی نہیں تھے مریم نواز کے بارے میں، جو بکواس کرتا تھا نا اب معافیاں مانگ، نہیں معاف کرنا چاہیے مریم نواز کو، اگر معاف کرے گی تو وہ بھی غداروں کے ٹولے میں شامل ہو جائے گی۔ میں تو کسی کا بھی نہیں لحاظ کرتا ہوں، میں کون سا ان کا ملازم ہوں؟ جو حق سچ پہ ہوگا اس کا ساتھ دوں گا، جو ذرا سا بھی ہیرا پھیری کرے گا نا اس کو میں ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ تو یہ میں شروع سے دیکھیں ایک واحد میں ہوں جو کہ اپنے چینل پہ یہ ان رشوت خور ججوں کے خلاف بول رہا ہوں، ورنہ ابھی تک کوئی ان کے خلاف نہیں، ڈرتے ہیں یہ سب جیل جانے سے۔ میں بونس پہ چل رہا ہوں، نہ میں موت سے ڈرتا ہوں نہ میں جیل جانے سے ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اس وعدہ الا شریک سے ڈرتا ہوں، بس حق سچ پہ اکڑ جاتا رہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں اس اپیل کے ساتھ کہ اپنی افواج، سب سے پہلے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، کسی غیر ملکی کو یا ان کے ایجنٹوں کو یہاں پہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں دیکھیں تو قریب ترین تھانے میں اطلاع کریں یا ایف آئی اے میں اطلاع کریں، یا دہشت گردی کے وہ نیٹ پہ موجود ہیں اداروں کے نمبر، ان میں سے کسی ایک کو اطلاع کر دیں۔ یہ ہوتی ہے ملک سے وفاداری، ملک کے وفادار بنیں، اپنی قوم کے وفادار بنیں اور اپنی افواج پاکستان کے وفادار بنیں۔ یہ سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کسی ایک کا بھی اتنا ساتھ نہ دیں جتنا کہ اپنے ملک کا دیں، اپنا ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ یہ انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، اس کی تو بیوی بھی کرائی کی ہے، مانیکا کی بیوی ہے، اس کی تو بیوی بھی اپنی نہیں ہے، اس کی بیوی بچے تو یہودیوں کے پاس ہیں، اس نے بھی واپس یہودیوں کے پاس چلے جانا ہے، اس نے نہیں رہنا ہے اس ملک میں۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے مجھے بھیج دو، لیکن گورنمنٹ اس لیے نہیں بھیج رہی ہے نا کہ اس نے وہاں جا کے زیادہ گند پھیلانا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی لاش ہی باہر آئے گی، زندہ تو باہر آ نہیں سکتا ہے، یہ یوتھیوں کو روز بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا چینل دیکھا کریں، میرا چینل آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہے، تو حق سچ کی آواز بنیں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور کوشش کریں کہ نماز پڑھا کریں۔ اس میں ایک نماز کا ثواب جو ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور سنت اور نفلوں کا ثواب فرض کے برابر آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ عید کا انتظار نہ کریں، فطرانہ جو ہے نا کم و بیش 325 روپے بن رہے ہیں، یہ لازمی پہلے دے دیں تاکہ ان غریبوں کو دیں جو کہ اس کے صحیح حقدار ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، جس کسی کے بچوں کے کپڑے نہیں بن سکے اس کو کپڑے لے کے دے دیں، یا اس کو پیسے دے دیں وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے آئے، یا کسی کے عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو اس میں اللہ آپ سب کے روزے عبادات قبول کرے اور آسانیاں پیدا کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہو دل میں تو اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین کہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ جو ہمارے بچے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو
दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। सी पैक बनाने में गैब से मदद फरमा। सी पैक के रुके हुए काम को दोबारा चलाने में गैब से मदद फरमा। सी पैक के तहत जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर में बन रहा है उसको जल्द से जल्द एक्टिव करने में गैब से मदद फरमा। हमारा स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी है उसको वापस लेने में गैब से मदद फरमा। और IMF के चुंगल से निकलने में हमारी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह सी पैक के तहत जितने भी मंसूबे हैं उन सब को मुकम्मल करने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रख। और जो भी आलमी ताकतें इस मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो उन सब आलमी ताकतों को तबाह व बर्बाद फरमा, उनके मुल्कों को तबाह व बर्बाद फरमा, उनके मुल्कों को टुकड़े टुकड़े कर दे। और उनके जो एजेंट पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारों के अंदर बैठे हुए हैं इन सब को भी या अल्लाह इनकी फैमिलियों समेत तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह जो नेक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको आगे आने की तौफीक अता फरमा। जितने भी करप्ट जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट में है, इन सब को हदायत नसीब फरमा। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो इनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह जितने भी परेशान हाल लोग हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा, गायब से मदद फरमा, कर्ज की आजमाइश से सबको निजात अता फरमा, आसानियां पैदा फरमा। और या अल्लाह हमारे कमांडर इन चीफ हाफिज सैयद आसम मनीर साहब को, उनकी फैमिली को, उनके वफादार साथियों को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और उनकी हिफाजत फरमा, इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और इसी तरह ISI चीफ नदीम अंजम साहब को, उनकी फैमिली को, और ISI में काम करने वाले अफसरान को, उनकी फैमिलियों को, और ISI में काम करने वाले जवानों को और उनकी फैमिलियों को, इन सबको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, इनकी हिफाजत फरमा। और इनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को इनके सामने आयां कर दे। और या अल्लाह FIA के इंचार्ज को, उनकी फैमिली को, और FIA में जितने भी अफसरान हैं उनकी फैमिलियां हैं, और जवान हैं उनकी फैमिलियां हैं, इन सब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह इन सब को मुल्क के मफाद में काम करने की तौफीक अता फरमा। इन इदारों के अंदर जो छुपे हुए दुश्मनों के एजेंट हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह चेयरमैन नैब को और उनके नैब में जितने भी अफसरान हैं जवान हैं, FB के लोग हैं, जितने भी अफसरान हैं जवान हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, और ईमानदार जज हैं, ईमानदार वकील हैं, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब को या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और इनको गैब से मदद फरमा। और बलूचिस्तान में जो दुश्मनों का नेटवर्क है उसको तोड़ने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह हमारी एजेंसियों की गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा, हिफाजत पैदा फरमा, और दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमा जो बलूचिस्तान में हम तबाह कर रहे हैं। और या अल्लाह सी पैक के तहत ग्वादर का बंदरगाह को जल्द से जल्द एक्टिव करने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जो भी बच्चियां या अल्लाह शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, जो अल्लाह जो भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मेरे समेत उन सबको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और उनकी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा, नज़र बद को दूर फरमा, बुरे असरात को दूर फरमा। और या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, जुर्मों को, गुनाहों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह हम सबको पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। जो भी बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, इंडिया में है, यूरोप में है, एशिया में है, सब किसी भी मज़हब से हैं, सब
بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب میری بچیاں ہیں، ان سب کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کے عزیز و قارب جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے عزیز و قارب دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو، میرے سسر ساس صاحبہ اور چاچا اور بہن اور میرے بیٹے محمد رحیم، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کے سے راضی ہو جا، اور ان سب کو قبر میں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔